اگر ایک باریک لیٹر آیا، پھر ایک موٹا آیا، پھر ایک باریک آیا، تو آپ اس میں ایک غلطی کر سکتے ہیں. یا تو اس باریک کی وجہ سے آپ سواد کو بھی باریک کر بیٹھیں گے، یا اس سواد کے موٹے لیٹر ہونے کی وجہ سے آپ دال کو بھی موٹا کر بیٹھیں گے. تو ایک ٹپ ہے جو میں یہاں پہ آپ لوگوں کو دینا چاہتی ہوں، دونوں میں سے ایک کیٹیگری کو چوز کر لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ عبس آیت نمبر 6 ہے. فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى. اب اس میں آپ دیکھیے تا باریک لیٹر ہے، ٹھیک ہے، اور سواد جو ہے یہ موٹا لیٹر ہے، اور دال بھی باریک لیٹر ہے. اب ایک نئی چیز ہے جو میں آپ کو یہاں پہ سکھانے جا رہی ہوں. اگر ایک باریک لیٹر آیا، پھر ایک موٹا آیا، پھر ایک باریک آیا، تو آپ اس میں ایک غلطی کر سکتے ہیں. یا تو اس باریک کی وجہ سے آپ سواد کو بھی باریک کر بیٹھیں گے، یا اس سواد کے موٹے لیٹر ہونے کی وجہ سے آپ دال کو بھی موٹا کر بیٹھیں گے. تو ایک ٹپ ہے جو میں یہاں پہ آپ لوگوں کو دینا چاہتی ہوں، دونوں میں سے ایک کیٹیگری کو چوز کر لیں. یا تو آپ باریک کو اتنا باریک کریں کہ جو موٹا لیٹر ہے وہ آٹومیٹکلی پرومیننٹ ہو کے سنائی دے، یا آپ باریک کے اوپر فوکس نہ کریں، آپ موٹے لیٹر پہ اس کو فوکس کریں، موٹے کے اوپر، اور اس کو اتنا موٹا پڑھیں، اتنا منہ بھر کے پڑھیں کہ باریک آٹومیٹکلی جو ہے وہ باریک لگنا شروع ہو جائے. ٹھیک ہے، دونوں کیٹیگریز کے اوپر آپ نے فوکس نہیں کرنا کہ آپ کہیں کہ تا باریک ہے، سواد موٹا ہے، دال باریک ہے، تا سواد دال. نہیں، ان دونوں میں سے باریک اور موٹے میں سے آپ نے ایک کو چوز کرنا ہے. یا تو باریک کو اتنا باریک پڑھیں کہ موٹے کی جو آواز ہے، یہ موٹی آواز ہے، وہ آٹومیٹکلی پرومیننٹ ہو، ٹھیک ہے، یا موٹی آواز کو اتنا موٹا کریں کہ باریک کے اوپر آپ کو محنت ہی نہ کرنی پڑے اور وہ باریک ہی سنائی دے. اب یہاں پہ موسٹلی مسٹیک کیا ہوتی ہے، تا سواد اور دال میں یا تو تا کو تو پڑھ دیتے ہیں اسٹوڈنٹس اور سواد کی وجہ سے، یا سواد موٹا ہونے کی وجہ سے دال کو بھی موٹا کر دیتے ہیں، تو سواد دو، یہ پروننسیشن غلط ہو جاتی ہے، معنی بھی بدل گیا. ٹھیک ہے، یہ چیز آپ دیکھ لیں یہاں پہ. اس کے بعد نون ساکن کے بعد یہاں پہ کیا آ رہا ہے، تا آ رہا ہے، تو اخفا کون سا ہے، اخفا حقیقی ہے، اور یہاں پہ غنہ ہوگا. لہو الٹا پیش ہے، یہ جو ہے یہ 2 سیکنڈ یہاں پہ آپ اس کو ہو کو لمبا کریں گے. ٹھیک ہے جی، چلیں دوبارہ سے سنیے. فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى. اب لا ہو بھی کچھ لوگ پڑھ دیتے ہیں، اس لا کو موٹا نہیں کرنا، یعنی کہ لمبا نہیں کرنا، یا موٹا نہ کریں یا اس کو لمبا نہ کریں، دونوں اس میں چیزیں نہیں آئیں گی. لا باریک ہے اور اس کو لمبا نہیں کرنا، حرکت کی وجہ سے اللہ نہیں پڑھنا یا لا نہیں پڑھنا. لہو ہے، یہ ہو لمبا ہوگا. ٹھیک ہے جی، نیکسٹ چلے آیت نمبر 7 کی طرف. وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى. اس والی زال کے اندر کیا ہے، اس والی زال کے اندر ہے جی سیٹی. تو آپ نے سیٹی جو ہے وہ اس میں اس کی ادائیگی کرنی، یز یہ آواز آئے گی. ٹھیک ہے، اس کے بعد زال کی جو زبر ہے وہ آپ نے لمبی نہیں کرنی. آپ نے قرآن پاک میں بھی جب آپ لیسن لے رہے ہیں نا، ساتھ ساتھ میرے ساتھ پڑھے ہیں، آپ کے ہاتھ میں لیڈ پینسل ہونی چاہیے، آپ کے سامنے قرآن پاک کھلا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، آپ اپنا قرآن جو ہے اس سے پڑھیے. اسکرین سے بھی ہم پڑھ سکتے ہیں، مجبوری کے تحت اسکرین سے پڑھیے، لیکن کوشش کیجئے کہ اپنے قرآن کو کھول کے ہی لیسن لیں اور لیڈ پینسل پاس ہو. آپ اس طرح مارک کریں اس کو. ٹھیک ہے، میں اس کو دوبارہ سے مارک کر کے دکھاتی ہوں. آپ نے لیڈ پینسل سے یوں سرکل لگانا ہے صرف اس زبر پہ، تاکہ آپ کو یہ یاد رہ جائے کہ زبر لمبی نہیں کرنی. یہاں پر چھوٹا سا کر کے یہاں پہ لکھ لیں کہ زبر کو جو ہے وہ لمبا نہیں کرنا، کوئی بھی نشانی رکھ لیں. اس کے علاوہ وما یہ لمبی ہوگی. ٹھیک ہے، 2 سیکنڈ، تو آپ اپنی لیڈ پینسل سے 2 سیکنڈ کر کے یہاں پہ لکھ لیں. 2 سیکنڈ پورا لکھ لیں یا 2.s لکھ لیں، کوئی بھی نشانی لگا لیں. یہاں پہ واؤ کی زبر لمبی نہیں کرنی، کراس لگا دیا. آہستہ آہستہ 1 یا 2 صورتوں کے بعد آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ رول اپلائی کیے جاتے ہیں. اس کو ہم تدبیق کہتے ہیں، تا تو با یا قاف، تدبیق. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ جو ہم انالائسس کر رہے ہیں ایک ایک چیز کو، اس کو تدبیق کہا جاتا ہے. 1 یا 2 صورتوں کی لازمی کریں، پھر اس کے بعد یوز ٹو ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. یہاں پہ کھڑا زبر ہے، اس کو آپ نے ادا کرنا ہے. دوبارہ سے سنیے.
وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى، یہ بھی الف مدہ کا رول ہے، ٹھیک ہے. یہاں پہ بھی آپ 2.s لکھ لیں. 2.s کا مطلب ہے 2 سیکنڈ. یہ میں نے اس کا کہہ لیں کہ تھوڑا سا ایک کوئی بھی آپ اس کی ٹپ لگا لیں کہ کوئی نشانی رکھ لیں، ٹھیک ہے جی. نیکسٹ چلیے. وَأَمَّا مَن جَاءَكَ يَسْعَى، یہاں پہ میم مشدد کا غنہ ہے ہمارے پاس، اور مشدد کے غنے کے بعد الف مد ہے. غنہ ادا کرنے کے بعد آپ نے اس کو 2 سیکنڈ مد کو ادا کرنا ہے. الف لمبا نہیں کرنا، وَآمَّا نہیں پڑھنا، وَأَمَّا، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہاں پہ کیا ہوگا؟ غنہ ہوگا، نون ساکن کے بعد جیم آ رہا ہے. اب ہر جگہ آپ قرآن پاک میں غنہ لکھیں گے تو وہ زیادہ کہہ لیں کہ کنجسٹڈ ایریا ہوتا ہے، لکھا ہوا بھی بعض دفعہ سمجھ نہیں آتا. غنے کی میں آپ کو ایک نشانی بتاتی ہوں جو میں اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں جو ہے وہ کیا کرتی تھی کہ جہاں پہ بھی غنہ ہوتا تھا نا وہاں پہ میں اس طریقے سے ایک لائن ڈرا کر دیتی تھی، چھوٹی والی یہاں پہ کر دی اور یہ یہاں پہ کر دی. تو اس لائن کے ذریعے مجھے پتا چل جاتا تھا کہ وہ ٹھیک ہے یہاں پہ غنہ ہے. اور جب سنانے کا ٹائم آتا تھا استاد کو تو یہ لائن مجھے ہیلپ آؤٹ کرتی تھی کہ جب فلو میں ہم سنا رہے ہوتے تب یہ یاد رکھنا یہاں پہ غنہ کون سا آ رہا ہے، یہاں پہ کیا، بس یہ لائن انڈیکیٹ کر دیتی تھی کہ یہاں پہ جو ہے غنہ ہو رہا ہے. تو اس طریقے سے کوئی نہ کوئی آپ جو ہے وہ نشانی رکھ لیں. یہاں پہ آپ غنہ لکھ سکتے ہیں اس طریقے سے، یا آپ ٹک کا نشان لگا لیں، جو بھی آپ نشانی رکھنا چاہیں، ٹھیک ہے. آ کو لمبا نہیں کرنا، کاف کی زبر کو لمبا نہیں کرنا. اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کاف کی زبر کو بھی لمبا کر، جا آ کا، غلط ہے، جا آ کا ہے یہ، ٹھیک ہے. یہ 4 سے 5 سیکنڈ لمبی ہوگی، مد متصل ہے. یس پہ کلکلا نہیں کرنا، بس یہ چیز دیکھیں، یس آ، ٹھیک ہے. دوبارہ سے سنیے شاید کو. وَأَمَّا مَن جَاءَكَ يَسْعَى، نیکسٹ چلیے. وَهُوَ يَخْشَى، خا موٹا ہے، شین باریک اور اس میں تفشی ہے، آواز پھیلے گی. وَهُوَ تینوں حرکات ہیں، اس کو آپ نے لمبا نہیں کرنا. دوبارہ سے سنیے. وَهُوَ يَخْشَى، نیکسٹ چلیے. فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى، اب یہاں پہ کیا چیز ہوئی ہے؟ ایک تو یہاں پہ فَأَنْتَ پہ غنہ ہے، اس طریقے سے مارک کر لیں. تا کی زبر کو لمبا نہیں کرنا، اس کو اس طریقے سے گول راؤنڈ کر لیجئے اور یہاں پہ چھوٹا سا کراس لگا لیں. اور عنہ نون ساکن کے بعد یہاں پہ ہاں آیا ہے، یہاں پہ غنہ نہیں ہوگا. ریڈ زون اور گرین زون کے حوالے سے میں نے آپ لوگوں کو یاد کروائی تھی چیزیں غننے والی، وہ ایک دفعہ آپ لوگ ریوائز کر لیں، یا الگ سے آپ لوگ جو ہے اپنے قرآن پاک میں اس کو سٹیکی نوٹس پہ لکھ کے یہاں پہ سارٹ پہ اٹیچ کر لیں. ریڈ زون والے لیٹرز میں نے آپ کو کہا تھا کہ زبانی یاد کر لیں. 8 ٹوٹل لیٹرز ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، لام را، جن پہ ہم نے غنہ نہیں کرنا ہوتا. تو اس طریقے سے آپ سٹیکی نوٹس لیں، سائڈ پہ آپ لوگ 6 لیٹرز جو ہے وہ لکھ لیجئے اور آسانی رہے گی. باقی سب لیٹرز پہ جو ہے وہ غنہ ہوتا ہے، اقلاب ہو، اخفا ہو، ادغام ہو، ٹھیک ہے جی. تلہا، تا کی زبر، لام کی زبر کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ لمبا نہیں کرنا. اور ہا کے اوپر کھڑا زبر ہے وہ لمبا ہوگا. دوبارہ سے سنیے. فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى. چلیں جی، آج کی ہماری 5 آیات ہو چکی ہیں. ایک دفعہ ساری آیات کی تلاوت سن لیجیے. فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى وَأَمَّا مَن جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى. چلیں جی، یہ تھا ہمارا آج کا لیسن. ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ چیزیں اور کلیئر ہو چکی ہوں گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ کلاس میں ہماری ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.